اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جانے دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارب و بیعیب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ کریمہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ ہر جائے کہ مرکب تواں تاختن، آپ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ پر عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کر، کبھی کبھی جو ہے وہ تسلیم و رضا پر بھی صبر کیا کر۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے کہ انسان کہے چونکہ میں عقل مند ہوں تو میری عقل یہاں پر یہ کہتی ہے تو میری عقل یہاں پر یہ کہتی ہے۔ تو شیخ سعدی سراجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مقام پر تیری عقل کو دیکھا جائے، بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر عقل کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضائی کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر جگہ پر عقل کا کام نہیں ہے کہ وہ کام کرے، تو لہٰذا عقل جو ہے وہ کئی جگہوں پر شریعت کے مد مقابل آ جاتی ہے۔ کئی مقامات پر شریعت کا جو حکم ہوتا ہے عقل اس کو کہتی ہے کہ نہیں، دراصل چونکہ یہ ظلم ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے بچوں کا معاملہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال لیں آپ کہ خدا نخواستہ جب دو میاں بیویوں کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے تو اب دونوں تو الگ ہو جاتے ہیں لیکن بچوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اب جناب جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو صلح کروانے والے ہوتے ہیں، وہ طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار دیکھیں بچوں کا کیا قصور ہے، بچوں کا کیا قصور ہے، تو لہذا کوئی صورت نکالیں جی کہ جس کی وجہ سے جناب بچے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں۔ تو اب کیا تھا کہ شریعت کہتی ہے کہ اب ان کے درمیان جدائی ہونی چاہیے، پر ہم لوگ عقل کو درمیان میں لے کر آتے ہیں کہ چونکہ چھوٹے سے بچے ہیں اب ان کا کیا بنے گا، تو وہاں پر عقل کی بات مانتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح شریعت سے پیچھا چھوٹ جائے اور یہ میاں بیوی اکٹھے ہو جائیں تاکہ بچوں کا مستقبل بن جائے۔ تو شیخ سعدی سراجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ بندے ہر جگہ پر عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کر، بعض مقامات ایسے ہیں کہ اگر وہاں پر بندہ عقل سے کام لے تو ایمان سے فارغ ہو جایا کرتا ہے۔ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مقدسہ میں یہی ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کہ محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، محبوب آپ کے رب کی قسم ہے کہ اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے ہر جھگڑے کے اندر تجھے حاکم تسلیم نہ کر لیں، جب تک یہ اپنے ہر معاملے کے اندر تیرے حکم کو نہ مانے، محبوب اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور محبوب جس وقت تیرا فیصلہ آ جائے، تیرا حکم آ جائے، پھر دل کے اندر کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اب دل کے اندر جناب جی کوئی رنجش نہ رکھے بلکہ دل سے تیرے فیصلے کو قبول کرے، چاہے وہ فیصلہ ان کے حق میں آئے چاہے وہ فیصلہ ان کے خلاف آئے۔ اب آیہ مقدسہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہوتا جب تک ہر معاملے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مانے۔ یہ آیہ مقدسہ تب نازل ہوئی
جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق، یعنی برائے نام کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور ایک یہودی، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ تو یہ فیصلہ کروانے کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ سے بڑا تو عدل و انصاف والا کوئی نہیں نا، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ چونکہ ایک طرف یہودی ہے تو ایک طرف مسلمان ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، چلو میں اس کی سائڈ لے لوں، نہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ یہودی ہے، یہ برائے نام مسلمان ہے، آپ نے انصاف قائم کیا۔ اب انصاف اس انداز سے قائم کیا کہ آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب جب فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا تو وہ جو منافق تھا، وہ جب واپس جانے لگا، اس نے کہا نہیں بھائی، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلو ہم جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں، بڑا سخت ایکشن لینے والے ہیں، تو جناب چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھیں گے کہ ادھر کافر ہے اور ادھر میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو آپ جو ہے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ تو جس وقت وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے نا اور اپنا مسئلہ بیان کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فیصلہ فرمانے ہی والے تھے کہ یہودی بول پڑا، کہنے لگا عمر دھیان سے فیصلہ کرنا، یہ جو کیس تمہارے پاس آیا ہے، اس کیس کا فیصلہ پہلے تمہارے محبوب میرے حق میں کر چکے ہیں۔ تمہارے محبوب نے پہلے یہ کیس سنا اور یہ فیصلہ میرے حق میں دیا، تو اب دھیان سے جناب فیصلہ کرنا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ آپ اندر گئے اور اندر سے تلوار لائے اور آتے ہی جناب اس منافق کی گردن اتاری۔ آپ نے فرمایا جو محبوب کا فیصلہ نہ مانے، عمر کے نزدیک اس کا فیصلہ یہی ہے، اس کا فیصلہ، اس کی سزا یہی ہے کہ جو میرے محبوب کا فیصلہ نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بعد میں کوئی عدالت رکھی کوئی نہیں۔ اب دنیا کے اگر ہم دیکھیں نا تو ایک ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب جناب اس فیصلے کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ جناب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تو لہذا آپ دیکھیں جناب جی یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں، مطلب ہم اپیل لے کر سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ بنائی ہے کہ اب اس بارگاہ کے بعد کوئی عدالت موجود نہیں ہے۔ اب میرے محبوب نے اب جو فیصلہ فرما دیا اب ہونا وہی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہو اور میرا رب اس کو قبول فرما لے۔ فرمایا نہ، یہ ہو سکتا ہے کہ جناب جو وہاں پر مقبول ہوا ہو میرے محبوب کی بارگاہ سے ہی ہوا ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے معراج میں جس وقت میں جنت کی سیر کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، تمہارے قدموں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہم پوچھیں کہ جناب یہ جنت میں جناب جی آپ کے قدموں کی آہٹ تھی، چل آپ زمین پر رہے تھے اور آہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی، یہ ماجرا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مالک تو آپ کو 1 روپیے کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں سمجھتا تھا، آپ پر ظلم کرتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جناب آج جنت کے اندر آپ کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک، ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہی ہوگی کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا کہ لوگوں یہ میرا کمال نہیں ہے، میں تو ویسے ہی مار کھایا کرتا تھا، میں تو جناب مجھے تو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، اب اگر جنت کے اندر میرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے یہ سارا فیضان تو میرے محبوب کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس بنا پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا رب اس کو قبول فرمائے۔
اور پھر جناب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے عام اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی بخش دیا، فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی بخش دیا، وہ فلاں جگہ پر چلا جائے اس کو بھی بخش دیا. آپ نے ایسے معافی کا اعلان فرمایا. لیکن چند اشخاص وہ تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. وہ گستاخان رسول تھے، ابن خطل نامی ایک گستاخ تھا، وہ بھی تھا. اب جناب شریعت کا اصول اور قانون یہ ہے کہ جو حرم کی سرزمین ہے نا، اس سرزمین کے اوپر حاجی حضرات اگر جو مار دے تو ان پر قربانی لازم ہو جاتی ہے. حرم کی سرزمین کے اندر بال توڑنے کی اجازت نہیں، جانور کو مارنے کی اجازت نہیں، انسان تو انسان ہے. لیکن ابن خطل نامی گستاخ کا جب فیصلہ فرمایا نا میرے محبوب نے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اب جناب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا آ کر کعبۃ اللہ کے غلاف میں لپٹ گیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ حضور بتائیے اب تو وہ کعبۃ اللہ میں ہی نہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، لیکن ہے تو گستاخ. میرے صحابہ اس کو یہ نہ دیکھو کہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں ہے، میرا گستاخ سمجھ کر اس کو وہیں پر واصل جہنم کر دو. اس کو وہیں پر قتل کر دیا گیا. مطلب کہ حرم کی اس سرزمین کے اوپر جناب ایک جو کو مارنے کی اجازت نہیں، پر اس گستاخ کو قتل کیا گیا. کیوں؟ اس بنا پر کہ جناب جس کو میرے محبوب قبول نہ فرمائے اس کو میرا رب بھی قبول نہیں فرماتا، اس کو کعبۃ اللہ بھی قبول نہیں فرماتا. تو لہذا اس بنا پر فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مانو. آج ہم اپنے حالات پر ذرا غور کریں کہ ہمارے لیے شریعت کتنی اہم ہے اور ہم شریعت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اس کا اندازہ جو ہے نا وہ ہمیں اپنے دنیاوی معاشرتی معاملات کے اندر بڑا خوب نظر آ جاتا ہے. باپ فوت ہو جائے تو جناب ختم شریف بھی دلوایا جاتا ہے، میلاد شریف کا موقع ہے تو محفل شریف بھی کروا لی جاتی ہے. سب کچھ پکا جناب جی ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے. اور جہاں پر جناب 3 طلاقیں دے دے، جب 3 طلاقوں کی باری آ جائے تو کیا ہوتا ہے جناب جی میں تو جناب جی وہ مکتبہ اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آیا، وہ کہتے طلاق نہیں ہوئی. مطلب کہ ایک دم سے دیکھیں کہ پہلے اہل سنت و جماعت تھا، لیکن اپنے مقصد کی خاطر اب جناب حرام کو حلال کرنے کے لیے وہ جناب میں نے فلاں سے لے لیا فتویٰ. جی ساری زندگی جو کسی پیر کے پاس نہیں گیا تھا اب طلاق دینے کے پاس کسی جاہل پیر کے پاس چلا گیا، جناب 3 طلاقیں دے دی. بتائیے کوئی حل ہے؟ جاہل تو جاہل ہوتا ہے. اس نے کہہ دیا جاؤ جی جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو بیوی حلال ہو جائے گی. بھائی 60 تو کیا 60,000 کو بھی کھلائے گا نا، حرام کبھی بھی حلال نہیں ہوگا، حرام کبھی بھی حلال نہیں ہونے والا. تو لہذا اب دیکھیں کہ شریعت کی اہمیت ہمارے نزدیک. اب وہ بندہ جو ہے نا کہ جو پہلے جناب جی کچھ اور تھا، اب فتویٰ لینے کے لیے طلاق دینے کے بعد کچھ اور بنا. یاد رکھیے اس کے بارے میں فقہاء کرام علیہم الرضوان فرماتے کہ جو بندہ کسی ایک مسلک پر قائم نہ رہا، اپنی مرضی کی خاطر اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر کبھی ادھر منہ مارا کبھی ادھر منہ مارا، فرمایا جب قبر میں جائے گا اور قبر میں جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہ میرے محبوب کو پہچان نہیں پائے گا، وہ میرے محبوب کی پہچان نہیں کر پائے گا. کیا کہے گا وہ؟ مطلب کہ میرے محبوب کو کیا پہچان کرے گا جب اس کا ایک نظریہ کوئی نہیں. کیونکہ قبر کے اندر تو یہی سوال ہونا نا ما کنت تقول فی اکی ھذا الرجل، کہ بتاؤ کہ جناب اس عظیم ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اس کا ایک نظریہ ہی کوئی نہیں تھا، اس کا جناب ایک نقطہ نگاہ کوئی نہیں تھا، تو کیا جواب دے. تو لہذا اس بنا پر جناب دین کے ساتھ ایسے 2 نمبری کرنا اور اپنے مطلب کی مفاد کی خاطر کرنا یہ تو منافقوں کا کام ہے. مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. مسلمان تو وہ ہے جو یہ دیکھے اچھا جی میرے محبوب کا حکم ہے، لو جی میرا سر قربان ہے، جی میرا سر حاضر ہے. تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب آپ کو کہا کس نے تھا کہ 3 طلاقیں دیں اکٹھی؟ کہ مطلب 3 طلاقیں دی آپ نے اور اب جناب جی آ کر آپ کہتے ہیں کہ جناب کوئی تو حل نکلنا چاہیے. ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں نا جو شریعت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، شریعت کی جناب جی پاسداری نہیں کی جا رہی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شے بکتی تب ہے جب اس کے خریدار ہوتے ہیں.
جس وقت قرآن پاک کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ جناب 3 مرتبہ آپ نے طلاق دے دی ہے، وہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے، تو یار جب قرآن پاک نے اس کو حرام کہہ دیا تو اب آپ میرے پاس آ کر یہ کہ قاری صاحب کوئی تو حل ہوگا نا، قاری صاحب اور قاری صاحب کوئی تو حل ہوگا، قاری صاحب جتنی قیمت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، قاری صاحب کوئی تو راستہ نکالے نا۔ شریعت قاری صاحب کے باپ کی تو نہیں ہے جی، شریعت تو جناب جی اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو لہذا اس بنا پر جناب اب کیا ہوا، انسان تو انسان ہے، جب بولی لگی کہ جناب جی جتنا مانگیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، انسان تو پھر انسان رہا، شیطان بھی چونکہ اس کے رگوں میں خون کی طرح میرے محبوب نے فرمایا دوڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ پھر یہی فتوے دیتا ہے، اچھا جی چلے جی آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں معاملہ درست ہو جائے گا، یا کوشش کیا کی جاتی ہے اور جناب آپ موقف ہی بدل دیں، آپ یہ کہیں کہ جناب جو ہے نا وہ میں تو نشے کے عالم میں تھا جناب جی، آپ اپنا جو آپ نے بات کی تھی آپ اس سے مکر جائیں، یا بات سے مکر جایا کرتے ہیں، یا پھر اس انداز سے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اچھا پھر اور اس کے علاوہ بھی طلاق کے معاملے میں بڑی غلط فہمی ہمارے اندر، وہ جناب جی طلاق دے دی، اب کیا ہوا جی، وہ کرسا میں نے تو غصے میں طلاق دی تھی، غصے کے عالم میں جناب میں نے طلاق دی تھی، تو بھائی آج تک کسی نے جناب جی پیار اور محبت سے طلاق کسی کو نہیں دی، اور جہاں تک تعلق ہے غصے کے عالم میں دینے کی طلاق کا مسئلہ، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں بھی یہی سوال ہوا، آپ سے کہا گیا کہ حضور غصے کے عالم میں طلاق دی، آپ نے فرمایا یار بات ہے سیدھی سی، نکاح ایک شیشے کی طرح ہے اور طلاق ایک پتھر کی طرح ہے، پتھر کو چاہے پیار سے شیشے پر مارو چاہے غصے سے مارو، شیشے نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح نکاح جو ہے، چاہے طلاق جو ہے وہ غصے کے ساتھ دو چاہے پیار کے ساتھ دو چاہے کھیلتے کودتے دو، فرمایا کہ طلاق واقع ہو ہی جانی ہے، نکاح نے ٹوٹ ہی جانا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر جناب یہ کوئی بہانہ نہیں ہوتا کہ جناب چونکہ میں غصے کے عالم میں تھا تو میں نے غصے کے عالم میں طلاق دی۔ پھر دوسری غلط فہمی، وہ جناب میری بیوی نے تو سنا ہی نہیں، کہ مطلب جب میں نے طلاق دی تھی تو میری بیوی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو جناب جس وقت نکاح ہوتا ہے تو اس وقت جب آپ قبول کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بیوی تو ساتھ نہیں نہ بیٹھی ہوتی، اس وقت لڑکی تو ساتھ نہیں بیٹھی ہوتی، مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں ہیں، آپ اس کمرے کے اندر ہے، شادی حال ہے تو وہ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، آپ حال میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یہاں پر قبول کرتے ہیں وہ وہاں پر قبول کرتے ہیں، تو مطلب کہ آپ کا قبول اس نے نہیں سنا تو نکاح ہو گیا۔ اب جناب آپ کی دی ہوئی طلاق اس نے اپنے کانوں سے نہیں سنی تو طلاق ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے، بیوی سنے یا نہ سنے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری جناب جی غلط فہمی، وہ جناب جی نوٹس آیا اور جناب بیوی نے پڑھائی کوئی نہیں، اس نے تو پھاڑ دیا، اس نے جناب نوٹس کو پھاڑ دیا۔ جس وقت پولیس والے چلان کر دیتے ہیں تو آپ چلان کی وہ جو پرچی ہوتی ہے اس کو پھاڑ دے تو کیا آپ کو چلان نہیں بھرنا پڑے گا؟ کیا بری ذمہ ہو جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں بھائی، اس نے پھاڑ دیا، طلاق اس کے پھاڑنے کے ساتھ یا اس کے پڑھنے کے ساتھ نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی جو ڈور ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، جب ڈور میرے ہاتھ میں ہے میں ہی اس کو جناب جی سنبھال سکتا ہوں، اسی کو میں توڑ سکتا ہوں، جب مرد کے ہاتھ میں ہے تو اب عورت چاہے اس کو پھاڑے چاہے اس کو آگ میں جلائے، اگر مرد نے طلاق دے دی ہے تو جناب عورت کو طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چونکہ عورت نے جناب جی وہ کاغذ کو پھاڑ دیا تھا یا فلاں کر دیا تھا، اس کا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب جو ہے وہ بعض لوگوں نے اب چونکہ نئی جناب یونین کونسل وغیرہ بنی ہوئی ہے، اب انہوں نے دستور نکالا نہیں جی اب طلاق تبھی واقع ہوگی جب ہم نافذ کریں گے جی، جب ہم فیصلہ کریں گے۔ تو جناب آپ بھی شریعت سے بالا تر نہیں ہے، یونین کونسل تو آج بنی ہے، یہ چند سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تب تو یہ کونسلیں نہیں تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو جن عورتوں کو طلاقیں ہوئی پھر انہوں نے آگے نکاح کیے تو پھر کیا ان کے بچے حرام کے ہوں گے؟ مطلب آپ جو کہتے ہیں کہ جناب اب ہم طلاق نافذ کریں گے تو طلاق ہوگی، تو جب آپ نہیں تھے تو تب طلاقیں ہو کر جو شادیاں ہوئی تھی تو بتائیے کہ وہ بچے حرام کے ہوں گے پھر؟ تو لہذا اس بنا پر جناب شریعت نے جب کہہ دیا نا کہ جناب نکاح کی ڈور مرد کے ہاتھ میں ہے، شوہر کے ہاتھ میں ہے، اب کوئی تیسرا مامے خاں نہیں بن سکتا، اب وہ کوئی مامے خاں نہیں بن سکتا جناب۔ اب ہوتا کیا ہے دیکھیں، خلا کا مطلب یہ تھا کہ عورت بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے اپنے آزادی کا مطالبہ کرتی ہے، اب عدالت کے ذریعے خلا لیا جاتا ہے،
اس میں ہوتا کیا جناب جی، شوہر باہر بیٹھا ہوا ہے بیرون ملک، عورت نے یہاں پر خلا لے لیا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب جی میری بیوی آزاد ہو چکی ہے۔ حالانکہ بیوی تو آزاد ہوتی ہے، یاد رکھیے، چاہے خلا کی صورت ہو چاہے طلاق کی صورت ہو، ہر صورت کے اندر مرد جب کہے گا نا کہ میں نے آزاد کیا یا میں نے طلاق دی، تو اس صورت کے اندر عورت آزاد ہوگی، وگرنہ نہیں۔ چاہے وہ عدالت فیصلہ کرے، چاہے کوئی بڑا وزیر اعظم فیصلہ کرے جناب، جس طرح نکاح جو ہے وہ شوہر اور بیوی کی قبولیت پر ہے نا، اسی طرح جناب نکاح کا فسخ ہونا جو ہے وہ شوہر کے طلاق دینے کے اوپر ہے، چاہے وہ عدالت کے اندر خلا ہو چاہے وہ جناب جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کر طلاق دی جائے، ان دونوں صورتوں کے اندر۔ اب مرد کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جناب جی، عورت عدالت سے خلا لے کر نکاح کر رہی ہے، پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے جناب زنا کریں گے۔ اب وہ زنا کیا ہے؟ وہ زنا یہی ہوا نا کہ جناب پہلا نکاح باقی ہے اور دوسرا جا کر نکاح کر رہی، یا جناب جی مرد نے 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر دوبارہ جناب اس کے ساتھ رہ رہا ہے، تو یہ ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، حالانکہ بیوی کے ساتھ زنا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ صورت ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد شریعت نے کہا تو اس کو چھوڑ دو، لیکن اس نے اس کو رکھا ہوا ہے تو لہذا یہ اب اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور اب جو بچوں کی پیدائش ہوگی تو لہذا وہ حلالی نہیں ہوں گے، وہ حلالی نہیں ہوں گے، یہ سب ذہن میں رکھیں۔ تو لہذا شریعت کا جو اصول ہے وہ اصول ہی ہے۔ پھر جناب جی وہ قاضی صاحب، اب حضرت صاحب نے طلاق دی کہ جناب جا میں نے تجھے طلاق دی، بعد میں کہتا قاضی صاحب میری تو جناب نیت ہی کوئی نہیں تھی۔ او بھائی طلاق کا لفظ بول کے جناب جی اور کیا معنی مراد لیا جاتا ہے، مجھے بتائیے کہ جب لفظ طلاق بولا گیا اب اس سے آپ کیا نیت مراد لے سکتے ہیں؟ تو مطلب کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے جو شریعت کے ہاں مقبول ہو کہ نہیں جب طلاق نہیں ہوئی۔ اگر ہم یہی معنی مراد لے لیں نا تو جناب کل کو چور چوری کر کے جائے وہ میری نیت ہی کوئی نہیں تھی چوری کی جناب جی، اور میری نیت ہی کوئی نہیں تھی جناب، یہ جو پھر زنا ہوتے ہیں وہ کہے بھائی میری نیت ہی کوئی نہیں تھی زنا کرنے۔ تو جناب شریعت نیت کو ان کاموں کے اندر دیکھتی ہے جو پوشیدہ ہو، جو کنایا ہو، ایسے الفاظ کے بولے اس کے لیے کہ جناب جن کا 2 معنی تھے، ایک معنی تو جدائی کا تھا، ایک معنی ویسے عام طور پر ہنسی کھیل کے لیے جناب بولا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر ایسا لفظ بولا تو اس میں شریعت کہتی ہے کہ آپ بندے کی نیت پتہ کرو کہ اس کی نیت کیا تھی، لیکن جس وقت ظاہری طور پر تو نے طلاق کا لفظ بولا، اب جناب شریعت تیری نیت کا اعتبار نہیں کرے گی، اب شریعت فیصلہ صادر کرے گی کہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر بچوں کی جب شادیاں ہوتی ہے نا تو درزی کے پاس بھی جناب جی کپڑے سلوانے کے لیے مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں ہم لوگ، اور میک اپ جو ہے وہ 15 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس وقت جناب جو فرنیچر سامان وغیرہ ہم پہلے ہر چیز کی تیاری پہلے کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جناب جی کروڑوں روپے کا جہیز بھی تیار ہو گیا، ادھر سے لڑکی والے بھی راضی ہو گئے، لڑکے والے بھی راضی ہو گئے، لیکن نکاح نہیں پڑھایا، تو کیا ہم ان کو ملا سکتے ہیں؟ کیا وہ آپس میں رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اہم جہیز نہیں تھا، اہم جو تھا وہ جناب ان کی رضامندی نہیں تھی۔ اہم کیا ہے ملنے کے لیے؟ وہ نکاح ہے، وہ نکاح کا اہم ہونا ہے۔ بتائیے کہ جناب نکاح کے لیے ہم کتنے دن پہلے جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کہا جاؤ بیٹا جاؤ قاری صاحب سے پوچھ کر آؤ نا کہ جناب جی نکاح کی اہمیت کیا ہے، اور بیٹا طلاق کے مسائل پوچھ کر آؤ، نکاح کی اہمیت۔ آج طلاق زیادہ کیوں ہے؟ طلاق کی زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو بتایا نہیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ جو ساس سسر ہے ان کے نزدیک جناب جی ایک نکرانی مل جائے گی، ایک صفائی کرنے والی، گھر میں کام، بیٹا وہ گھر میں کام نہیں ہوتا جناب لے آؤ، وہ یہ سمجھ کر لے کر آئیں گے۔ اب کل کو جناب وہ کام نہیں کرے گی، چونکہ مقصد نکاح کا یہ تھا نا کہ ہمارے گھر کے وہ کام کرے۔ اب جب اس نے کام نہیں کیا، چل پتر طلاق دے دے جی، اس کو فارغ کر دے، لو جی فارغ کر دیا۔ اب جو لڑکا ہے جناب اس کے نزدیک نکاح کا جناب اور ہی معنی ہے کہ اس نے اپنے روح کو تسکین دینی ہے، جنسی جناب جی اس نے اپنے آپ کو تسکین دینی ہے۔ اب انسان ایک چیز سے جب ایک چیز کھا کر انسان جس وقت جو ہے نا وہ عادی ہو جائے نا پھر اسے متنفر ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کا مقصد یہ نکاح کا نہیں تھا جناب اس نے اس کو ختم کر دیا۔ تو بھائی جس وقت نکاح کو ہم نے بتایا ہوتا نا بچوں کو کہ بیٹا نکاح کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے۔ ان کو بتاؤ کہ نکاح کا یہ مقصد ہے کہ محبوب کی سنت ہو، اور جناب نکاح کے ذریعے جو اولاد ہو تو محبوب کی امت میں اضافہ ہو، یہ نکاح کے جناب جی مقصد ہے۔ یہ مقصد بتایا جائے تو اس کو سمجھ آئے کہ یار اچھا کوئی نہیں جی، اگر آج میرے لیے کھانا نہیں بنایا تو کیا ہو گیا؟
ساس سسر کو بھی سمجھ آ جائے گی کوئی بات نہیں جناب، اگر آج میری بہو نے جناب میرے کپڑے نہیں دھوئے جناب، میری اگر ٹانگیں نہیں دبائے تو کیا ہو گیا، تو ان کو سمجھ آئے گی، کیونکہ ہر بندہ تو یہ سمجھ کر بیٹھا ہے کہ نکاح کا یہ مطلب ہے، جب اس کا مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ زور دیتے اس کو طلاق دے دے، اور بیٹا جو ہوتا ہے جوتے پالش نہیں کیے طلاق دے دو، یہ وجوہات ہیں طلاق دینے کی۔ مرد جو ہے وہ اتنے بے صبر ہے کہ دنیاوی وجوہات کی بنیاد پر طلاق جو دی جاتی ہے نا، یاد رکھیے کہ طلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز جو اللہ کو ہے نا وہ طلاق ہے، کہ طلاق حلال ضرور ہے، طلاق ایک مقصد کے لیے ضرورت کی بنا پر دی جائے یا حلال ضرور ہے، لیکن طلاق اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ کیوں ناپسند ہے؟ اس لیے کہ طلاق کے ذریعے دو جڑے ہوئے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور میرا رب نہیں چاہتا کہ جڑے ہوئے جو ہے نا وہ ٹوٹیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب آج پہلے ہوتا تھا کہ جناب طلاق ہو گئی تو جناب لڑکا لڑکی یہ جدا ہوتے تھے، اور اب کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں نا اپنے حالات کے اوپر، اب طلاق ہوتی ہے جناب پورے خاندان ہی ٹوٹ جایا کرتے ہیں، پوری برادریاں جناب ختم ہو جایا کرتی ہیں، جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے طلاق کی بنیاد پر جناب۔ تو یہ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرمایا۔ نکاح سے پہلے بھی جناب نکاح سے پہلے بحث ہوتی ہے کہ جہیز میں دینا کیا ہے جناب، لینا کیا ہے، جہیز کی یہی بحث چل رہی ہوتی ہے، اور جب طلاق ہو جاتی ہے پھر بھی وہی مسئلہ بنا رہتا ہے۔ اب جناب جس نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، اس وقت لڑکے والے کہتے ہیں چونکہ جہیز دینا جو ہے نا یہ تو لڑکی کے ماں باپ کا حق ہے، کہ لڑکی کے ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو جناب جہیز دیں گے۔ تو بھائی جس وقت وہ اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں تو طلاق کے بعد تم جہیز کے مال پر قبضہ کیوں کر کے بیٹھ جاتے ہو؟ کیوں قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہو کہ نہیں جی نہیں واپس کرنا؟ اور پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ جناب ہم نے اس کو اتنا سونا ڈالا تھا، یہ ہمارا سونا واپس کرے، ہم ان کو واپس کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات کہ جناب بیٹی کو جو ماں باپ جہیز دیتے ہیں نا، ساری زندگی وہ بیٹی اس کی مالکہ ہے، وہ بیٹی اس جہیز کی مالکہ ہے، چاہے وہ اس کو اپنی زندگی کے اندر بیچے، چاہے وہ شوہر کی زندگی کے اندر رکھے، یہ اس کو حق حاصل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے تو جناب شوہر اور اس کے گھر والے اس کی جناب ایک پیالی بھی رکھنے کے حقدار نہیں ہے، وہ اس کی مالکہ ہے، وہ لے کر جائے گی۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جو شوہر کی طرف سے اس لڑکی کو جناب جی جو سونا وغیرہ دیا گیا، جو زیورات پہنائے گئے تھے، اور جناب جی لڑکی کی طرف سے جو دلہا کو انگوٹھی وغیرہ پہنائی گئی تھی یا کوئی گاڑی شاڑی جو کچھ دی گئی تھی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بطور تحفہ۔ لڑکے والوں نے لڑکی کو زیور پہنایا، یہ ہے تحفہ۔ ادھر لڑکی والوں نے لڑکے کو کار دی، یہ ہے تحفہ۔ اور تحفے کا اصول میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ہے، آپ نے فرمایا جب تحفہ دے دیا جائے پھر واپس نہ لو، پھر اس کو واپس نہ لو۔ اب جو ہے نا وہ لڑکی والے لڑکے سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ چونکہ ہم نے تم کو کار دی تھی تو کار واپس کرو، اور جناب جی لڑکے والے اب اس لڑکی سے مطالبہ نہ کریں کہ چونکہ ہم نے تو یہ زیور پہنایا تھا وہ زیور واپس کرو، نہ یہ نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تحفہ دے کے واپس لے، فرمایا وہ اس کتے کی طرح ہے جو الٹی کر کے خود چاٹ لے، فرمایا وہ اس کتے کی طرح ہے۔ نہ ہمارے جھگڑے یہی ہیں جناب جی، وہ جناب جی جہیز واپس کرو بیٹی کا، تسی جناب ساڑا زیور واپس کرو، وہ جناب جی ہم نے انگوٹھی پہنائی تھی وہ واپس کرو، یہ کوئی بات ہے یار؟ طلاقیں ہوتی ہیں جناب، طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن طلاق دینے کا بھی کوئی طریقہ شریعت نے بتایا۔ شریعت نے پہلا اصول یہ رکھا کہ جناب صبر کرنا سیکھیں، غصے میں نہ آئے، عدم برداشت اپنے اندر پیدا نہ کریں، غصے پر کنٹرول کریں۔ اس کے بعد جناب اگر ضرورت پڑ بھی جائے، اب ضرورت کیا ہے طلاق کی؟ بیوی بے نمازی ہے، مجھے تکلیف کوئی نہیں ہے، بیوی جو ہے وہ بے حیا ہے، مجھے تکلیف کوئی نہیں ہے، بیوی پردہ نہیں کرتی، مجھے کوئی درد نہیں ہے جناب جی، بیوی جناب غیر محرموں سے باتیں کرتی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب طلاق کیوں ہوئی جی؟ روٹی نہیں پکا کے دیندی جی، جدو گھر آئیے جناب یہ ستی ہوندی جناب جی، تازی روٹی نہیں ملتی، یہ کوئی وجوہات ہے؟ شریعت نے یہ وجوہات بیان کی ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو ان بنیاد پر دو۔ کیوں جی؟ جو شریعت کی پاسداری نہیں کرتی وہ میری کیا ہے؟ شریعت نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ جو شریعت کی پابند نہیں ہے، جو بے حیا ہے، جو اپنے جناب شوہر کے بستر کو پاک نہیں رکھتی، تو لہذا اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ جناب کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے۔ اب جناب علیحدگی کا مسئلہ ہے، اب اس کو علیحدہ کیا جائے۔
علیحدہ کیا جائے، کیا مطلب اس کو جناب یہ طلاق دے دی جائے۔ اب طلاق دینے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ طلاق دینے کے بعد ہم تو جناب جو لڑکے والے ہوتے ہیں نا، وہ تو لڑکی کی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں جی۔ طلاق ہو گئی یار، تیرا بیٹا اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، جناب بات ختم ہو گئی بس۔ نہیں جی، لڑکے والوں کی طرف سے جناب لڑکی تو ایسی تھی جناب، یہ فلاں تھا، جو نئی بھی عیب ہوں گے جناب وہ گنوائے جاتے ہیں۔ چلو یار 100 عیب ہی صحیح، اس کے اندر عیب ہی صحیح، مجھے بتاؤ نا کہ اس کے عیب کھول کر میں نے کون سی نیکی کا کام کیا؟ ممکن تھا جناب میں پردہ ڈالتا، وہ توبہ کرتی، ایک نیا نکاح کر کے اپنی زندگی کو جناب وہ سنوار سکتی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو طوائفہ ناچنے والی، آپ نے اس کو جو ولیہ بنایا تھا نماز پڑھا کے، آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ تو نے تو پچھلے کرتوت یہ کیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس عورت کو یہ نہیں کہا چونکہ یہ گندی تھی پہلے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے ولیوں کو پیدا فرمایا، ولیوں کو پیدا فرمایا۔ او یار ہم کون ہوتے ہیں؟ جدائیاں ہوگی، بات ختم ہوگی یار، اب کیا ایک دوسرے کے عیب کھول کر جناب اس کو ساری زندگی کے لیے برباد کرنا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی طلاق دی اپنی زوجہ کو، لیکن سنیے کیا طریقہ کار تھا۔ آپ نے بیوی کو طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد اس کو 20,000 درہم اس وقت، یعنی اس وقت آپ نے دیے اس کو 20,000 درہم اور کئی شہد کے مشکیزے۔ کیوں دیے؟ کہ تاکہ جب تک یہ نکاح نہیں کرتی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اور بھائی ہم نے کیا کیا؟ ہم تو جناب جدائیاں ڈالنے کے بعد ایک دوسرے کو ننگا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میری شہد ہے تو میں تیری شہد ہوں، مطلب کہ یہ جھگڑے ہمارے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی جو شریعت کا قانون ہے اسی پر چلے، جو شریعت نے طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے کے مطابق۔ کل طلاق دی، آج تجھ کو ہوش آ رہا ہے، وہ جناب غصے کے اندر ہو گیا، فلاں ہو گیا، جو شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا تو اس طریقے سے دینا۔ شریعت نے کہا اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ بھی گئی تو کیا ہے جی، صرف ایک طلاق دو، صرف ایک طلاق دو۔ بھائی لفظ طلاق بڑا وحشتناک لفظ ہے، اس میں بڑی وحشت ہے۔ وہ الگ بات ہے جناب، یہ آج کل جناب لڑکیاں بھی خود مانگتی ہیں ہمیں طلاق دو جی، فارغ کر دو جی، مطلب کہ وہ خود طلاق مانگتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو عورت بغیر ضرورت شرعی کے طلاق کا مطالبہ کرے، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گی، جنت میں جانا تو دور کی بات، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی، اور وہ خوشبو 500 سال کی مسافت سے پیچھے ہی سونگھی جائے گی، مطلب کہ وہ 500 سال کی مسافت جنت سے دور ہی رہے گی وہ عورت، کہ جناب جو خود بغیر ضرورت شرعیہ کے مطالبہ کرے، وہ جناب جی مجھے 10,000 کا سوٹ نہیں پہنائے گا، یہ کوئی مجبوری ہے، اس لیے طلاق لی جا رہی ہے۔ وہ جناب جی میرے بچے اچھے اسکول میں داخل نہیں کرائے، یہ مجبوری ہے۔ اور بھائی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑی تاجرہ تھی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو شیب ابی طالب کے اندر جب میرے محبوب نے پتے کھائے نا تو آپ نے بھی پتے کھائے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور پہلے میں ایسی تھی جناب آپ کی وجہ سے پتے کھانے پڑنے، نہیں، آپ نے بتایا کہ بیوی کو یہ ہونا چاہیے ایسا کہ اگر جناب جی ملک کھانے کو ملے پھر بھی اللہ کا شکر ہے جی، اور شوہر کا شکریہ ادا کرے، اور اگر جناب کبھی وقت آ جائے پتے کھانے کے لیے تو وہ بھی خوشی سے کھائے۔ تو لہذا اس بنا پر شریعت نے دونوں کو جو ہے نا وہ بتایا کہ آرام سے اپنے اپنی حد کے اندر رہو، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہو۔ تو لہذا اس بنا پر پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک دم نہیں دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا کہ ایک شخص نے جناب جی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرما تھے، آپ ایک دم جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے تم کتاب اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، کہ اللہ کی کتاب کا تم مذاق اڑاتے ہو، میرے ہوتے ہوئے تم شریعت کا مذاق اڑاتے ہو کہ ایک دم سے 3 طلاقیں دے دی۔ آپ اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو 1 طلاق دو، 1 طلاق دینے کے بعد جناب اب صبر کرو، جس وقت جناب اس کے ایام آ جائیں، ایام گزرنے کے بعد پھر جب دوسری مرتبہ وہ پاک ہو پھر اس کو 1 طلاق دے دو۔ مجھے بتائیے کہ یہ 15 سے 18 یا 20 دن کا جو وقفہ آیا، اب جس بندے کو 3 طلاقیں دینے کے بعد کل طلاقیں دی اور آج ہوش آ گیا تو کیا خیال ہے اس کے بعد جب 10-12 دن یا 15 دن موجود ہوں گے اس کو ہوش نہیں آئے گا؟ اگر آپس میں مل جلنا ہوگا تو پھر دوبارہ عہد نہیں کر لیں گے۔ وہ 1 طلاق دی ہے تو اس میں جناب کیا ہوگا، آپس میں مل بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے تو جناب ان کی صلح ہو جائے گی۔ 2 طلاقیں دے دیں گے پھر بھی ہو جائے گی۔ جس وقت تیسری طلاق دیں گے تو اب جناب
وہ بدبخت ہی مولوی صاحب ہوں گے جو آپ کو حل بتائیں گے جناب بغیر حلال کہ جناب آپ کے لیے آپ کی بیوی حلال ہے، وہ بدبخت ہی ہوگا۔ اور کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کائنات کے اندر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ اور آپ بھی جناب جی ذہن میں رہا کریں، جناب جی ڈاکٹر اگر کہہ دینا کہ میں نے یہ ہاتھ کاٹنا ہے تو کوئی نہیں بولتا، کیوں جی وہ ڈاکٹر کا کام ہے، ڈاکٹر جانے۔ اور ادھر جناب کوئی بتا دے کہ نہیں جی طلاق ہوگی تو ہر بندہ مفتی بن بیٹھتا ہے، وہ نہیں جی فلاں تو انج کہندا سی، فلاں تو انج کہندا سی، وہ نہیں جی چھڈو جی مولوی تو انج ہی گلاں کر دینے۔ اور مولوی کون سے اپنے باپ کی بات کرتے ہیں یار، وہ تو شریعت کی بات کرتے ہیں نا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من افتى بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر جناب زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جب بغیر علم کے فتویٰ دے، فتویٰ دینا یہی ہوتا ہے کہ فیصلہ کر دو کہ لو بھائی نہیں جی وہ تو مولوی ایسے کہتے ہیں حلال ہے، لگے رہو جناب جی، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، فلاں کو بھی دیکھنا ہے، تو لہذا بچوں کو اگر دیکھنا ہے تو پہلے شریعت کو دیکھو کہ شریعت نے ان بچوں کے کیا حقوق بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔